بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں دولت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور آج اس کی 54 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی اس قسط میں ہم بیان کریں گے امین پاشا کی نااہلی کو۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، روس کی تیاریوں کے باوجود امین پاشا 1769 تک مقابلہ کے لیے روانہ نہ ہو سکا، اور روانہ ہونے کے بعد بھی خود یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ کوچ کس سمت کو ہونا چاہیے۔ اس نے فوجی افسروں کو مشورہ کے لیے جمع کیا اور فن حرب سے اپنی عدم واقفیت کا اعتراف صاف الفاظ میں کرتے ہوئے فوج کی نقل و حرکت سے متعلق ان کی رائے دریافت کی۔ اس نے کہا، مجھے جنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، فوج کی نقل و حرکت کا فیصلہ آپ لوگوں پر ہے، اور یہ آپ ہی بتائیں گے کہ افواج عثمانی کی کامیابی کے لیے بہترین تدبیریں کیا ہوں گی۔ آپ لوگ بلا تکلف اپنے خیالات کا اظہار کریں اور میرے مشورے سے میری رہنمائی کریں۔ افسران فوج کو سپہ سالار کے اس اعتراف نااہلی پر سخت توجہ ہوا، لیکن ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ بحث و مباحثہ کے بعد کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ متحد افسروں نے مختلف رائے پیش کی۔ آخر میں صرف اس پر اتفاق ہو سکا کہ دریائے ڈنوب کو عبور کر کے مولڈویا میں داخل ہو جائے اور پھر جیسی صورت مناسب ہو اس کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ فوج نے دریائے ڈنوب کو عبور کیا، پھر دریائے پرتھ کے ساحل پر خان پپی پہنچی جو خزیم اور باسی کے درمیان واقع ہے، اور وہاں سامان رسد کی قلت اور پسوؤں اور مچھروں کی کثرت نے سپاہیوں کو پریشان کر دیا، اور امین پاشا نے مجبور ہو کر بندر کا رخ کیا۔ لیکن اس طرف بھی وہی دشواریاں پیش ہیں جن سے خان پپی میں 2-4 ہونا پڑا تھا۔ اس درمیان میں شہزادہ گلٹرزن بورڈولیا سے تازہ افواج لے کر ترک کے مقابلے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ روس نے پولینڈ کو مجبور کر کے اس سے دولت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کرا دیا، جس کے جواب میں باب علی نے بھی بادل نخواستہ پولینڈ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ خزیم کے قریب روسی اور عثمانی فوجوں میں متحد چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں، جن میں صدر اعظم امین پاشا اور گلٹرزن دونوں نے اپنی نااہلی کا پورا ثبوت دیا۔ سلطان نے امین پاشا کو معزول کر کے واپس بلا لیا اور اگست 1769 میں اسے قتل کرا دیا۔ امین پاشا کا جانشین صدر اعظم علی پاشا ایک بہادر افسر تھا۔ سالار عسکر ہونے کے بعد اس نے روسی فوجوں پر خزیم کے قریب متحد حملے کیا اور پولینڈ میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن آخرکار اسے ہزیمت ہوئی، اور 18 ستمبر 1769 کو خزیم نے ہتھیار ڈال دیے۔ ترکی فوجوں نے پسپا ہو کر دریائے ڈانوب کی طرف کوچ کیا۔ کیتھرین نے بھی گالڈزن کو اس کی نالائقی کی بنا پر واپس بلا لیا اور اس کی جگہ رومنازوف کی روسی فوجوں کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا، جس نے تھوڑے ہی دنوں میں تمام مولڈویا پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن اس کامیابی سے کیتھرین کے حوصلوں کی تشفی نہ ہو سکی۔ اس کی مشرقی تجویز کا اہم ترین مقصد ترکوں کو یورپ سے نکال دینا تھا۔ یہی مقصد پیٹر اعظم کی پیش نظر بھی تھا، اور مارشل میوخ کی تمام سرگرمیاں بھی صرف اسی کے لیے تھیں۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے روسی فوجوں کی فتوحات کے علاوہ عیسائی رعایا کے بھی دولت علیہ کے خلاف برگشتہ کر دینا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ کیتھرین نے عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اپنے آدمیوں کو خفیہ طور پر ریبو کے لباس میں یونان اور یورپین ترکی کی جنوبی علاقوں میں بھیجنا شروع کر دیا تھا، تاکہ عیسائی رعایا کو علم میں بغاوت بلند کرنے پر آمادہ کر رکھے۔ موریا کی یونانی رعایا میں کیتھرین کے فرزندوں کی کوششیں خاص طور پر کامیاب ہوئیں، اور ان لوگوں نے اسرار کے ساتھ کیتھرین سے مدد کی درخواست کی اور اسے یقین دلایا کہ وہ ترکوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے میں بالکل تیار ہے۔ یہ وقت دولت علیہ کے لیے مختلف پریشانیوں کا وقت تھا۔ ایک طرف اگر کرائمیا اور دریائے ڈانوب کے ساحلی علاقوں پر روسی فوجیں غالب آ رہی تھیں، تو دوسری طرف مصر کے والی علی بیگ نے تقریباً خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ پھر شام میں بغاوت پھیل ہوئی تھی۔ روس نے باغیوں کی مدد کر کے ان کے احمدوں کو
اور بھی بڑھا دیا اور کیتھرین کو توقع ہوگی کہ ایک کوشش میں یونان، مصر اور شام تینوں صوبے سلطنت عثمانیہ کے قبضہ سے نکل جائیں گے۔ یونان والوں کے اصرار پر اس نے ایک بحری جنگی بیڑا الکسیز اور راف کی سرکردگی میں روانہ کیا، جو فروری 1770 میں ساحل موریا کے سامنے نمودار ہوا۔ باغیوں نے روسی فوج کا پرجوش استقبال کیا اور اس علاقوں کے ترک باشندوں پر، جن کی تعداد نسبتاً بہت کم تھی، شدید ترین مظالم توڑے۔ محسن زادہ پاشا سابق صدر اعظم موریا کا حاکم تھا۔ اس نے نہایت استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر یونانی باغیوں اور ان کے روسی حلیفوں کو میدان جنگ میں شکست دی۔ روسی دستہ شکست کھا کر اپنے جہازوں پر بھاگا اور فوراً لنگر اٹھا کر یونانیوں کو خیر باد کہتا ہوا روانہ ہو گیا۔ واپسی میں جزائر مورڈن اور قرآن پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ 7 جولائی 1770 کو جزیرہ سویس کے قریب ایک عثمانی بیڑا سے مقابلہ ہوا۔ ترکوں کو شکست ہوئی، لیکن اس جنگ میں عثمانی بیڑے کے ایک افسر حسن الجزائری نے اپنی حیرت انگیز شجاعت کا لوہا غنیم سے بھی منوا لیا۔ اس نے اپنا جہاز روسی امیر الجہر کے جہاز کے قریب لے جا کر گولہ باری شروع کر دی اور دشمن سے گھرے ہونے کے باوجود کمال بے خوفی کے ساتھ لڑتا رہا، یہاں تک کہ دونوں جہازوں نے آگ لگ دی۔ عثمانی بیڑا شکست کے بعد شمسا کی چھوٹی سی بندرگاہ میں پناہ گزین ہوا، جہاں روسی امیر الجعفر الفرسٹین نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ الفرسٹین ایک انگریز افسر تھا جس کی خدمات روس نے حاصل کر لی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی متحد انگریز روسی بیڑا کے ذمہ دار عہدوں پر مامور تھے۔ ان میں سے ایک نے، جس کا نام ڈگڈیل تھا، الفرسٹین اور ایک دوسرے انگریز افسر گریگ کے مشورہ سے عثمانی بیڑا کو برباد کر دینے کی ایک نہایت خطرناک تدبیر اختیار کی۔ وہ اپنے جہاز کو لے کر شسما کی بندرگاہ میں داخل ہوا، جہاں عثمانی جہاز ایک دوسرے سے ملے ہوئے محصور کھڑے تھے، اور جب ان کے قریب پہنچ گیا تو ایک جہاز میں آگ لگا دی۔ آگ لگنے سے قبل ہی اس جہاز کی تمام روسی سپاہی اپنی جان بچانے کے لیے پانی میں کود پڑے تھے اور اس کو تنہا چھوڑ دیا تھا، لیکن ڈگڈیل نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر عثمانی بیڑا کے ایک جہاز میں آگ لگا دی۔ یہ آگ فوراً ہی دوسرے جہازوں تک پھیل گئی، اور چونکہ بندرگاہ کی تنگ ہونے کی وجہ سے تمام جہاز پاس ہی پاس کھڑے ہوئے تھے، اس لیے پورا بیڑا دیکھتے دیکھتے جل کر برباد ہو گیا۔ صرف ایک جہاز باقی رہ گیا، جسے روسیوں نے گرفتار کر لیا اور پھر شسما کے شہر، قلعہ اور توپ خانہ پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اسی طرح اس کے بعد الفرسٹین نے چاہا کہ روسی بیڑا کے ساتھ فوراً دردنیال کو روانہ ہو جائے اور بحر مار مورا میں داخل ہو کر قسطنطنیہ پر گولہ باری شروع کر دے، لیکن اورلوف نے اس تجویز پر عمل کرنے میں پس پیش اور تاخیر کی۔ ترکوں نے اس کی اطلاع پاتے ہی دردنیال کے دونوں سالوں پر دو توپ خانہ آمنے سامنے نصب کر دیا، اور اس مورچہ بندی کے بعد روسی جہازوں کے لیے دردنیال میں داخل ہونا ناممکن ہو گیا تھا۔ ادھر سے مایوس ہو کر اورلوف روسی بیڑا کے ساتھ جزیرہ لمنوس پہنچا اور وہاں اپنی فوجیں اتار کر جزیرہ کے خاص قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ 2 ماہ کے محاصرے کے بعد قلعہ کے ترکی دستہ نے بعض شرائط پر ہتھیار ڈال دینا منظور کیا، لیکن اسی درمیان میں حسن الجزائری نے باب علی سے اس بات کی اجازت حاصل کر لی تھی کہ قسطنطنیہ کی 4000 اوباشوں کو ایک فوج مرتب کر کے لمنوس کو روسی پنجہ سے چھڑا لینے کی کوشش کرے۔ جب اس سے کہا گیا کہ ایسی فوج سے یہ مہم سر نہ ہو سکے گی، تو اس نے جواب دیا کہ اگر حملہ ناکام رہا تو بھی اس سے اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ دارالسلطنت کے بدماشوں میں 4000 کی کمی ہو جائے گی۔ چنانچہ 10 اکتوبر 1770 کو علیل صبح سویرے اس عجیب و غریب فوج کے ساتھ لمنوس کے مشرقی ساحل پر اتر کر اس نے محاصرہ کرنے والوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ روسیوں کا اکثر حصہ قتل ہو گیا، بقیہ اپنی جان لے کر بھاگا اور جہازوں پر سوار ہو کر فوراً روانہ ہو گیا۔ اس مہم کے حیرت انگیز کامیابی کے بعد سلطان نے حسن کو عثمانی بحریہ کا کبودان پاشا مقرر کیا۔ حسن نے ایک تازہ بیڑا مرتب کر کے چاند ہی روز کے بعد بندر مونڈریسیو کے قریب روسی بیڑا کو پھر شکست دی اور اورلوف کو مجبوراً اپنے جہاز لے کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔
اس طرح اس وقت مصر اور شام میں بغاوت برپا تھی، اور لوف نے باغی مملکوں کے سردار اعلیٰ بیگ کی مدد کے لیے 4000 روسی فوجی سپاہی شام میں اتارے۔ عکا کے عامل شیخ طاہر نے بھی علی بیگ کا ساتھ دیا، چنانچہ شیخ طاہر اور روسی فوج کی مدد سے اس نے غزہ، بیت المقدس، یافا اور دمشق وغیرہ شام کے متعدد بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد اناطولیہ پر حملہ آور ہوگا، لیکن مصر کے ایک مملوک امیر ابو ذئب نے بھی، جو علی بیگ کا عزیز تھا، خود اس کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے مقابلے کے لیے علی بیگ کو مصر واپس جانا پڑا۔ علی بیگ کو شکست ہوئی اور وہ اپنے 400 روسی مددگاروں کے ساتھ مارا گیا۔ ابو ذئب نے علی بیگ اور روسی امراء کے سر کاٹ کر قسطنطنیہ میں بھیج دیے تھے۔ اس درمیان میں دریائے ڈانوب کے ساحلی علاقوں میں روس سے جنگ کا سلسلہ جاری تھا اور عثمانی فوجوں کو بے طرفے شکستیں ہو رہی تھیں۔ سن 1770 میں روسی سپہ سالار روما نزوف نے تمام مولڈویا کے تاراج کر ڈالا۔ صدر اعظم خلیل پاشا 30,000 عثمانی سپاہ اور تاتاریوں کی بڑی جماعت کے ساتھ مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ کرتال کے مقام پر دونوں فوجیں مقابل ہوں، میدان روسیوں کے ہاتھ رہا اور ترک اپنی توپیں اور بہت کچھ سامان چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ 1770 کے آخر تک دریائے ڈانوب کے شمال میں عثمانی قلعے تھے، سب پر روس کا قبضہ ہو گیا۔ صدر اعظم کی فوج میں صرف 2000 سپاہی باقی رہ گئے تھے۔ آئندہ سال 1771 عیسوی عثمانی اقتدار کے لیے اور زیادہ برباد کن ثابت ہو رہا تھا۔ شہزادہ ڈول گوروکی اس 80,000 روسی اور 60,000 تاتاری سپاہ کے ساتھ، جو کیتھرین کی فوج میں شامل ہو گئے تھے، کریمیا پر حملہ آور ہوا۔ سلیم گرائی خان کریمیا نے شروع میں تو مقابلہ کیا، لیکن جلد ہمت ہار گیا اور ملک کو روسیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر قسطنطنیہ روانہ ہو گیا۔ اس کے یوں بھاگ کھڑے ہونے سے تاتاریوں کی ہمت چھوٹ گئی اور بہت ساروں نے اپنے وطن کو خیر بد کہہ کر اناطولیہ میں پناہ لی۔ جو باقی رہ گئے انہوں نے روسی فاتحوں سے صلح کر لینی چاہیے۔ ڈول گوروکی نے نہایت ہوشیاری سے کام لیا اور وعدہ کیا کہ زارینیا کے زیر سیادت اہل کریمیا کی آزادی برقرار رکھی جائے گی اور کریمیا کے شاہی خاندان کا ایک رکن وہاں کا فرمانروا مقرر کر دیا جائے گا۔ اس وعدہ کی بنا پر تاتاریوں نے زارانیہ کی وفاداری کا حلف لیا اور اپنے 48 نمائندوں کو سلیم گرائی کے 2 لڑکوں کے ساتھ کیتھرین کے دربار میں سینٹ پیٹرس برگ روانہ کیا۔ اس کے بعد کافا، کرش اور ینی علاقے قلعوں نے اپنے دروازے روسیوں کے لیے کھول دیے۔ کریمیا میں جو ترکی دستہ متین تھا، اس نے روسی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن اس کی تعداد غنیم کے مقابلے میں اس قدر کم تھی کہ مقاومت بے سود ثابت ہوئی اور شکست کے بعد ترکی سر عسکر گرفتار ہوگا سینٹ پیٹرس برگ بھیج دیا گیا۔ سارے کریمیا پر روس کا تسلط قائم ہو گیا اس وقت۔ اسی سال روسی فوجوں نے یکے بعد دیگرے ولاچیا اور مولڈویا پر بھی قبضہ کر لیا اور خوزیم اور یاسی کے اہم قلعے بھی فتح کر لیے۔ البتہ اوگزاکوف اور کبرون کے مدافعت میں عثمانی فوجیں کامیاب رہیں اور محسن زادہ پاشا نے روسیوں کو شکست دے کر گرجیو کے قلعہ پر، جو دریائے ڈانوب کے ساحل پر واقع تھا، دوبارہ قبضہ کر لیا، مگر جارجیا اور منگریلیا سے ترکوں کو پسپا ہونا پڑا۔ روسی فوجوں کے ان فتوحات سے اب آسٹریا اور پرشیا کی حکومتیں مسترد نظر آنے لگیں، کیونکہ روس کی بڑھتی ہوئی طاقت خود ان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ چنانچہ دونوں نے کوششیں شروع کی کہ کسی طرح دولت عثمانیہ اور روس میں صلح ہو جائے، اور اس جنگ میں یورپین حکومت کی سیاست مکر و فریب کا ایسا نمونہ تھی جس کی مثال صرف یورپ ہی کی تاریخ میں مل سکتی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کے لیے ہم بیان کریں گے بعد میں۔ حکومت فرانس دولت عثمانیہ کی دوست اور روس کی دشمن تھی۔ اس کی خارجہ سیاست کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ دولت علیہ سے مل کر روس کے دائرہ اقتدار کو بڑھنے سے روکے، خصوصاً پولینڈ کو اس کی زد سے محفوظ رکھے۔
لیکن اس کے باوجود وہ روس سے ترکوں کی حمایت میں جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھا، برخلاف اس کے کہ اس کی پالیسی یہ تھی کہ جنگ سے علیحدہ رہ کر سلطنت عثمانیہ اور روس کو باہم لڑا دے تاکہ دونوں ایک ہی وقت میں کمزور ہو جائیں۔ فرانس کے وزیر اعظم شوزیل نے دسمبر 1769 میں ایک خط پرنس کونتز وزیر اعظم آسٹریلیا کو اس مضمون کا لکھا کہ ترکی اور روس کی جنگ جتنے ہی عرصہ تک قائم رہے فرانس اور آسٹریلیا کی اتحاد کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس صورت میں دونوں حریف یکساں طور پر کمزور ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت اگلی قسط 55 نمبر دولت عثمانیہ کی بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔